نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ویورز، رحمان وائس ولاگس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا، واقعہ بیان کروں گا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کروں گا۔ اس میں آپ کو میں حالات نوح علیہ السلام، قوم نوح کا حال، دعوت علی اللہ، دعوت تبلیغ کی انتہا، قوم کا حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلانا، خدا سے فریاد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی، ابلیس کی جال سازی، عرب میں بتوں کی پوجا، عرب کے دیگر بت، حضرت نوح علیہ السلام کا بد دعا کرنا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، ابلتا ہوا اتنور، شیر پر بخار ڈالنا، بلی، چوہے اور خنزیر کا وجود، کشتی کا ٹھہرنا اور کنعان نوح کا غرق ہونا۔ یہ آج کے ہمارے ٹاپک ہے، اس کے بارے میں آج آپ کو تفصیل سے بیان کروں گا، تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ علیہ السلام اللہ کے مشہور نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے نام سے منسوب قرآن پاک میں مستقل ایک سورت ہے جس کا نام سورہ نوح ہے۔ اس کے علاوہ 43 مقامات پر قرآن کریم میں آپ کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1000 سال کا فصل ہے۔ آپ علیہ السلام کی عمر بھی طویل ہوئی اور 950 سال تک آپ علیہ السلام نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی اور لوگوں کو خدا واحد و یکتا کی عبادت کی دعوت دیتے رہے، مگر اتنی طویل مدت میں صرف 80 آدمی ایمان لائے۔ جب آپ علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی طرف سے بتلایا گیا کہ جو لوگ ایمان لانے والے تھے لا چکے، اب کوئی اور ایمان نہ لائے گا، تو مایوس ہو کر آپ علیہ السلام نے اس خیال سے بد دعا کی کہ یہ گمراہ لوگ دوسرے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ حق تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ہوا۔ آپ علیہ السلام جانتے نہ تھے کہ کشتی کیسے ہوتی ہے، کشتی کیسے بنتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نگرانی میں بنانے کا حکم دیا۔ کفار جب آپ علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھتے تو آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ یہ کشتی کیا تھی؟ ایک بحری جہاز تھا اور 3 منزلہ تھا۔ جب جہاز مکمل ہو گیا، تیز طوفان کی ابتدا ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے ہر ایمان لانے والے اور ہر جانور کا ایک جوڑا اس میں سوار کر لیا۔ 6 مہینے تک یہ طوفان رہا۔ 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کو یہ طوفان ختم ہوا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ اور جانور اس کشتی میں سوار تھے، صرف وہی باقی بچے، باقی سب طوفان کی نذر ہو گئے۔ حالات نوح علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب: نون بن ملک بن املک بن متوشر، نوح یا ادریس بن یارو بن انوش بن حضرت شیش علیہ السلام بن حضرت آدم علیہ السلام۔ کسی نے آپ کا نام عبد الغفار، کسی نے شاکر، کسی نے یشکر بتایا ہے، لیکن یہ سب غیر معروف ہیں، اور قرآن کریم نے آپ علیہ السلام کو نوح بیان فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کو نوح اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جتنی دعوت دی وہ اور زیادہ سرکش اور خدا کی باغی ہوتی چلی گئی۔ قوم کی اس حالت کو دیکھ کر آپ علیہ السلام رویا کرتے تھے۔
آپ علیہ السلام کا نام نوح پڑ گیا، اور عربی زبان میں نوحہ کا لفظ رونے کے لیے بولا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اجد حضرت آدم علیہ السلام تک سب موجد گزرے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں مندرجہ ذیل پر ہے۔ قوم نوح کا حال۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب پروردگار عالم جل جلالہ نے نبوت عطا فرمائی تو اس وقت کوئی بھی کلمہ توحید پر نہ تھا، سب بت پرست تھے، ہر قسم کی پوجا پاٹ اور ہر طرف غیر اللہ کی پرستش کا اندھیرا تھا۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے انسانوں پر رحم فرمایا اور رحم فرما کر حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا فرمان دے کر ان کو ہدایت کے واسطے بھیجا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا سورہ عنکبوت میں آیت 14 ترجمہ: ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، پس وہ ان میں 50 کم 1000 سال ٹھہرے۔ دوسرے مقام پر ہے سورہ اعراف: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف۔ اور سورہ ہود میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ ترجمہ: بے شک ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، بے شک میں تمہارے واسطے ڈرانے والا ہوں ظاہر۔ دعوت علی اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو خدا کا پیغام پہنچایا، جیسا کہ سورہ نوح میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا کہ ایک دردناک عذاب کے آنے سے پہلے ہی قوم کو اطلاع کر دو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تم کو ایک صاف اطلاع دینے آیا ہوں، یہ کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کی نافرمانی سے بچو اور میرا کہا مان جاؤ، تب وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر وقت کی تم کو مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کی طرف سے جب مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر ڈھیل نہیں ملتی، کاش تم یہ بات سمجھ لیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طرح سے قوم کو سمجھایا، علی الاعلان بھی چھپ کر بھی اور مشورے سے بھی سمجھایا کہ پروردگار عالم تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ سورہ نوح۔ ترجمہ: پھر اس کے بعد میں نے کھلم کھلا ان کے سامنے اپنی دعوت کا اعلان کر دیا اور اکیلے میں چپکے سے بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ چنانچہ میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو کہ وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے پانی کی موسلادھار بارش برسائے گا، وہ تمہاری امداد کرے گا مالوں اور بیٹوں کے ذریعے، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم خدا کی بندگی کرو، تمہارے مال میں بھی کثرت ہوگی اور تمہاری اولاد بھی زیادہ ہوگی، اور قحط سالی بھی ختم ہو جائے گی، ہمیشہ بارشیں برسیں گی، تمہارے باغات میں میوے بھی کثرت سے ہوں گے۔ تم خداوند کریم پر اعتقاد رکھو، خدا کا شکر کرو، خداوند تعالیٰ نے تمہارے واسطے کیسے مضبوط آسمان بنائے اور سورج چاند ستارے سب کچھ تمہاری خاطر پروردگار عالم جل جلالہ نے بنائے۔ دعوت و تبلیغ کی انتہا۔ غرض نوح علیہ السلام نے ہر طرح سمجھایا، جیسا کہ پروردگار عالم جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں۔ سورہ نوح۔ ترجمہ: تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے لیے وقار اور عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، اور اس نے تم کو پیدا فرمایا طرح طرح سے، کیا تم نے یہ غور نہیں کیا کہ اللہ نے کیسے بنا دیے اوپر تلے 7 آسمان اور چاند کو ان میں
نور پھیلانے والا اور سورج کو روشن چراغ بنا دیا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے بہترین طریقے پر اگایا ہے، پھر زمین کے اندر تمہیں لوٹا دے گا اور پھر تم کو ایک خاص اندازے سے باہر نکالے گا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا ہے تاکہ تم اس کے کشادہ اور کھلے راستوں پر چل پھر سکو۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، سورہ ہود ترجمہ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ تم کو کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تم پر ایک دردناک عذاب کے دن کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ قوم کا حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلانا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی نرمی سے خدا کا پیغام لوگوں کو پہنچایا، لیکن لوگوں نے اس کو جھٹلایا اور ان کی بات کو نہ مانا۔ سدہ برس اسی طریقے سے گزر گئے، کتنی ہی پشتیں بدل گئیں۔ جو آدمی ان بدبختوں کے موت کے وقت ہوتا تو وہ پچھلوں کو وصیت کرتا کہ خبردار، نوح علیہ السلام کی بات نہ ماننا اور اپنے باپ دادا کا طریقہ نہ چھوڑنا، یہ بڈھا دیوانہ ہو گیا ہے، ہماری عمریں گزر گئی ہیں، یہ جھوٹے وعدوں سے ڈراتا ہے، اس کا کوئی وعدہ سچا نہیں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی حقارت کے در پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیچھے بھیج دیتے تاکہ وہ ہنسی مذاق کرتے رہے، اور وہ بدبخت پتھروں سے اس قدر مارتے کہ آپ کے بدن مبارک اور چہرے سے خون بہتا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار نے اس قدر حلیم اور بردباری عطا فرمائی تھی کہ باوجود اتنے ظلم کے پھر بھی یہ دعا کرتے کہ یا رب میری قوم کو بخش دے، یہ مجھے نبی جان کر بے ادبی نہیں کرتے بلکہ یہ جاہل اور نادان ہیں۔ پھر بھی قوم نے نہ مانا، کہنے لگے کہ تیرے تابع داروں میں کوئی مالدار نظر نہیں آتا، بلکہ جو ہم میں ذلیل اور حقیر ہیں وہی تیرے تابع دار ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے واسطے تمہارے اپنے اوپر کوئی بڑائی، بلکہ ہم گمان کرتے ہیں تجھ کو جھوٹا۔ سورہ ہود ترجمہ۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھ پر اپنے پاس سے رحمت بھیجی ہے مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، کیا ہم اس کو تم پر چپکا سکتے ہیں جبکہ تم اس سے بیزار ہو؟ اور اے میری قوم، میں اس پر تم سے کچھ مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو بس اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ہرگز ان کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں جو ایمان لائے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنے رب سے ملنا ہے مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت میں مبتلا ہو، اور یہ سمجھ لو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تمہاری نظروں میں کتنے ہی ذلیل ہوں، میں ایسا کرنے والا نہیں کہ ان کو اپنے پاس سے بھگاؤں، ان کو بھی ایک دن اپنے پروردگار سے ملنا ہے۔ میں تم کو کس طرح سمجھاؤں؟ تم ایک جاہل قوم ہو، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ اور جن لوگوں کو تم حقیر جانتے ہو، ان کو تمہاری نظریں حقارت سے دیکھتی ہیں، ان کو میں اپنے پاس سے بھگانے والا نہیں ہوں، اگر میں ایسا کروں گا تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قوم نے جواب میں کہا، جیسا کہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے۔ سورہ ہود ترجمہ۔ انہوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کر لیا، پس اب وہ چیز لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، اگر تم سچے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ تکرار سن کر ارشاد فرمایا کہ عذاب الہی میرے قبضہ میں نہیں، وہ تو خدا کے قبضہ میں ہے جس نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ چاہے تو لے آئے گا،
پھر تم کچھ بھی نہ کر سکو گے، جیسا کہ ارشاد فرمایا۔ سورہ ہود ترجمہ۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اس کو تمہارے اوپر اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم اس کے قابو سے باہر نہ جا سکو گے۔ جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے، ہٹ دھرمی، دشمنی اور عناد جب حد سے تجاوز کر گئی اور قرآنی ثبوت سے 950 سال اللہ کی طرف بلانے میں گزر گئے، جیسا کہ ارشاد ہے سورہ عنکبوت۔ اور بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، پس وہ ان میں 50 کم ہزار سال رہے۔ خدا سے فریاد۔ گزشتہ لوگوں کی عمروں میں اور طاقت اور قد و قامت میں برکت تھی، اب جتنا زمانہ پیچھے آتا ہے اتنی ہی عمریں کم ہیں، طاقت اور قد و قامت بھی کم ہوتی جاتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اسلام لانے سے بالکل نا امید ہو گئے، تو اب خدا سے فریاد کی اور یوں دعا کی، اے میرے رب، میں اپنی قوم کو رات دن سمجھاتا رہا، لیکن وہ میری نصیحت اور تبلیغ سے زیادہ بھاگنے لگے، جیسا کہ ارشاد فرمایا۔ ارشاد ہے سورہ نوح ترجمہ۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں اپنی قوم کو رات اور دن برابر دعوت دیتا رہا، مگر یہ لوگ تو میری دعوت سے بدک کر اور زیادہ بھاگنے لگے، اور میں نے جب کبھی ان کو دعوت دی ان کو بھلے کے لیے کہ آپ ان کی مغفرت فرما دیں، لیکن انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور کپڑوں سے اپنے بدن کو ڈھانپ لیا اور اپنی ضد پر اڑے رہے اور بڑا تکبر لیے اکڑ بیٹھے۔ پھر بھی میں نے ان کو اور زیادہ کھل کر دعوت پیش کی، پھر اس کے بعد میں نے کھلم کھلا ان کے سامنے اپنی دعوت کا اعلان کر دیا اور اکیلے میں چپکے سے بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ چنانچہ میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو کہ وہ بہت بخشنے والا ہے، لیکن اے میرے رب، انہوں نے میری بات کسی طرح نہ مانی۔ اے میرے رب، بسبب گناہوں کے ان کو غرق کر اور دوزخ میں ڈال۔ اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی، جیسا کہ ارشاد ہے سورہ نوح ترجمہ۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، انہوں نے میری بات نہیں مانی، اور ایسوں کے کہنے میں آئے کہ ان کے مال اور اولاد میں نقصان کے سوا اس کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا، اور انہوں نے بڑے قریب اور سازش کا جال بچھا دیا اور اپنے آدمیوں سے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا اور سوا کے کسی صورت میں چھوڑنا، اور نہ یغوث و یعوق اور نصر کو چھوڑنا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو بہکا دیا، اور اب آپ ان گمراہوں کی گمراہی میں ہی اضافہ کیجیے۔ اللہ کی طرف سے تسلی۔ حضرت نوح علیہ السلام نہایت تنگ اور مایوس ہو گئے۔ جب سخت ملول اور پریشان ہوئے تو پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا، سورہ ہود ترجمہ۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے جو ایمان لا چکا، پس آپ ان کاموں پر غمگین نہ ہوں جو وہ کر رہے ہیں۔ ابلیس کی جال سازی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے تھے، جوڑا جوڑا، جن میں حابیل، قابیل، صالح، عبد الرحمن اور شیش علیہ السلام، جن کو حبتاللہ بھی کہتے ہیں۔ تمام بھائیوں نے سرداری انہی کو دی تھی۔ ان کی اولاد میں 4 بزرگ تھے، سوا یغوث،
یعوق اور نصر۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت نیک سلوک تھا اور بڑا نیک بزرگ تھا۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ دیندار ولی اللہ تھے اور وہ لوگ اور بہت لوگ ان کے متقد تھے۔ جب یہ فوت ہو گئے تو لوگ مجاور بن کر ان کی قبر پر بیٹھ گئے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ ابلیس العین ان کے پاس انسانی صورت میں آیا اور کہا کہ اس بزرگ کی یادگار قائم کرو جو ہر وقت تمہارے سامنے رہے۔ سب لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا۔ ابلیس نے اس بزرگ کی تصویر بنا کر ان کے پاس کھڑی کر دی جس کو دیکھ کر یہ لوگ یاد کرتے تھے اور سب لوگ وہاں آتے۔ پھر ابلیس نے ان لوگوں کو کہا کہ تم کو دور سے آنا پڑتا ہے، اس لیے میں تم کو بہت سی تصویریں بنا دیتا ہوں، ان کو تم بطور یادگار سمجھو اور گھروں میں رکھ لو۔ یہ بات لوگوں کو پسند آ گئی، مگر دوسری پشت کے لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھی ہوئی ان تصویروں کو پوجا پاٹ شروع کر دی اور بزرگ کا نام ود تھا۔ اسی طرح سوا اور یعوق اور نصر کی بھی پوجا پاٹ شروع ہوئی تھی۔ ناظرین و سامعین، یہ میں نے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا قرآن مجید کی روشنی میں۔ اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہو، سٹوری پسند آئی ہو، اس کو ضرور لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کیجئے اور میری پوسٹ کو ضرور شیئر کیجئے۔ اس کا نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ آپ کو جلدی میں جو ہے وہ شیئر کروں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم تسلیمہ۔